توبہ، رحمت کا دروازہ۔ توبہ امید کی ایک کرن اور خدا کی رحمت کی طرف کھلا ہوا ایک دروازہ ہے، جہاں امید اور اجالے کے آنے جانے کے لیے ایک روشن دان بھی ہے، تاکہ انسان اپنی نجات کے سارے راستوں کو بند نہ سمجھ بیٹھے، خود کو جہنم کا ایندھن اور بیکار و ناکام انسان نہ مان بیٹھے۔ یہ رحمت کا دروازہ اس لیے بھی ہے کہ وہ تباہی و گمراہی کے سمندر میں ڈوبنے سے بھی بچ جائے۔ اگر خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کروں گا، تو وہ بندوں کے اوپر اس کا بہت بڑا کرم اور امید کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ خدا نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں جہاں ہمیں توبہ کی دعوت دی ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کیا ہے، وہیں پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع بھی کیا ہے۔ قرآن میں ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ قرآن کی یہ آیت نہ صرف یہ کہ گنہگاروں کو خدا کی رحمت کی امید باندھتی ہے، بلکہ نا امیدی و مایوسی کو برا بھی بتا رہی ہے، کیونکہ خدا کا کرم اور اس کی بخشش کا دائرہ بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ خدا کی رحمت اور مہربانی کی ایک تصویر پیش کی ہے اور اس میں توبہ کی یاد دلاتے ہوئے گنہگار انسانوں کو راستہ دکھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذرا اس حالت کے بارے میں سوچو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے اور تمہیں اپنے کرم و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے منہ پھیر کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ بلند ہے وہ خدا جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تم اتنے کمزور و حقیر اور پھر بھی گناہ کرنے کی ہمت و جرأت رکھتے ہو، حالانکہ اسی خدا کے سائے میں جی رہے ہو اور اسی کے کرم و احسان کی چادر میں اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اس نے اپنے کرم کو تم سے روکا نہیں اور نہ تمہارا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت و امتحان میں کہ جس کا رخ تم سے موڑا، اس کا کرم تم سے ذرا سی دیر کے لیے بھی دور نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو پھر تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر تم اس کا کہاں مانتے ہوتے۔ خطبہ نمبر 220۔ انسان امید ہی کے سارے زندہ رہ پاتا ہے۔ امید اور ڈر انسان کی زندگی میں دو پر ہیں، اور وہ انہی دونوں پروں کے ذریعے اپنی منزل کو طے کرتا ہے۔ اگر انسان خدا کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جائے تو وہ ہر طرح کے جرم اور گناہوں میں آسانی سے پھنس جائے گا، کیونکہ اگر نجات کی امید ہی نہ ہو تو کوئی بھی ایسا گناہ نہیں بچے گا جس کو وہ کر نہ چکا ہو۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ خدا اپنے کرم کی وجہ سے سب سے پہلے اپنے بندوں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے۔ کبھی خدا اسے اتنا غمگین و پریشان کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اس گہری نیند سے چونکے اور اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ کبھی اسے بلاؤں و مصیبتوں میں الجھا دیتا ہے تاکہ اس کا دھیان خدا کی طرف زیادہ ہو جائے۔ کبھی اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کے راستے میں مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے تاکہ اسے جھنجھوڑیں اور وہ یہ مصیبتیں دیکھ کر اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ آئے۔ یہ سب کچھ اور یہ سارے حالات صرف اس لیے ہے کہ انسان توبہ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سب خدا کی رحمتوں کے الگ الگ جلوے ہیں تاکہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے چنگل سے چھٹکارا پا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ خط نمبر 31۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تو خدا نے ان پر توبہ کا دروازہ کھول دیا تھا اور انہیں کلمات توبہ کی تعلیم دے کر جنت میں پلٹانے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا۔ خطبہ نمبر 1۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گنہگار انسان سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ خدا کی طرف آنا چاہے اور خدا اس پر اپنا دروازہ بند کر کے اسے اپنانے سے انکار کر دے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگ
اس وقت کی جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت و سچے دل سے اپنے اللہ کی طرف دھیان دیں اور وہ آپس ہو جانے والی نعمتوں کو پھر سے ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک کر دے گا۔ خطبہ نمبر 178۔ کیا ایک بندے کی توبہ خدا کی رحمت کے دروازے کے کھلنے کی وجہ نہیں ہے؟ گناہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں، خدا کا کرم ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے خدا سے ہمارا رشتہ اس کے کرم اور رحمت کے اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جب سارے دروازے انسانوں پر بند ہو جاتے ہیں، تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ گنہگاروں کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واپسی اپنے گناہوں پر سچی شرمندگی اور مضبوط ارادے کے ساتھ ہو، جس کو دینی زبان میں توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔